اسلامی تاریخ میں ربیع الاول کے ساتھ 5 بڑی تاریخیں وابستہ ہیں۔ سب سے پہلی تاریخ جو ربیع الاول کے ساتھ وابستہ ہے وہ ہے اس مہینہ کے اندر اللہ کے حبیب کی ولادت بسعادت۔ رہ گئی کہ اس ولادت بسعادت کی تاریخ کون سی ہے، تو یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے۔ اس میں مورخین کی طرف سے مختلف اقوال ملتے ہیں۔ 8 ربیع الاول کی تاریخ بھی ملتی ہے، 9 ربیع الاول کی بھی ملتی ہے، 12 ربیع الاول کی بھی ملتی ہے، 17 ربیع الاول کی بھی ملتی ہے۔ آپ اس میں سے جس تاریخ کو بھی پیدا ہوئے ہو، بہرحال آپ کی ولادت بسعادت ربیع الاول کے مہینہ میں ہی ہوئی ہے۔ تاریخ کا مسئلہ چونکہ مورخین کا ہے، اللہ کے حبیب کی طرف سے کوئی کنفرم تاریخ چونکہ بتائی نہیں گئی، کسی صحابی رسول کی طرف سے کوئی کنفرم تاریخ چونکہ بتائی نہیں گئی، اس کی وجہ سے تاریخ میں اختلاف ہے۔ کوئی 8 ربیع الاول مانے، کبھی کوئی اختلاف نہیں، کوئی 9 ربیع الاول کو تاریخ ولادت کہے تب بھی کوئی اختلاف نہیں، کوئی 12 ربیع الاول کو تاریخ ولادت کہے تب بھی کوئی اختلاف نہیں۔ اس لیے کہ اختلاف تو تب ہوتا کہ جب اللہ کے حبیب کی طرف سے یا صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کی طرف سے کوئی کنفرم تاریخ بتلائی جاتی، پھر کوئی آدمی، کوئی گروہ اور کوئی جماعت اس کے مقابلے میں کوئی اور تاریخ بتاتی تو پھر اختلاف ہوتا۔ یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے، اس میں مورخین کا رجحان، جس مورخ کا رجحان جس تاریخ کی طرف بھی ہو جائے، اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وفات کا مہینہ ہے وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ 95% مورخین کا اتفاق ہے کہ آپ کی تاریخ وفات 12 ربیع الاول ہے۔ کوئی اس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کا اختلاف نہیں ہے۔ میں ہر سال بتاتا رہتا ہوں، خاص طور پہ مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب، جن کے نام کی طرف بریلوی فرقہ منسوب ہے، وہ خود اپنے ملفوظات میں یہی بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ وفات ہے وہ کون سی ہے؟ 12 ربیع الاول ہے۔ آپ کی جو تاریخ ولادت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، مختلف بھی ہے۔ ہاں، جس دن میں آپ پیدا ہوئے ہیں وہ دن اتفاقی ہے، وہ سوموار کا دن ہے، وہ سوموار کا دن ہے۔ اس میں امت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں، ہر سوموار کو روزہ رکھنے کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ فیہ ولدت، میں سوموار والے دن پیدا ہوا تھا۔ سمجھیں؟ اس لیے جو تاریخ ہے وہ مختلف بھی ہے اور دن جو ہے وہ اتفاقی ہے۔ سمجھ گی؟ یہ دو باتیں ابتداءً سمجھ لیں۔
تیسری تاریخ جو ربیع الاول کے ساتھ وابستہ ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ۔ سفر کے آخری ایام تھے جب آپ کا سفر ہجرت شروع ہوا، اور جس دن آپ مدینہ منورہ میں پہنچے اس دن بال اتفاق عین 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ تو آپ کی ہجرت کی تکمیل جس مہینے میں ہوئی ہے وہ مہینہ بھی کون سا ہے؟ تو ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے حبیب کی مناسبت سے 3 بڑی تاریخیں ہیں: ولادت کا مہینہ، وفات کا مہینہ اور ہجرت کا مہینہ۔ 2 اور باتیں بھی سنیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ راشد بنایا گیا۔ راشد تو پہلے ہی تھے، صرف خلیفہ بنایا گیا۔ رمضان المبارک میں آپ خلیفہ بنے اور 6 مہینوں کے بعد ربیع الاول کا مہینہ تھا، 41 ہجری تھی، جب سیدنا حسن مجتبی نے امیر معاویہ کے ساتھ تاریخی صلح کی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت حسن مجتبی اور امیر معاویہ کی صلح 41 ہجری میں جس مہینے کے اندر ہوئی وہ مہینہ بھی کون سا تھا؟ اور ایک بات میں 2 جمعوں میں بیان کر چکا ہوں کہ خود حضرت حسن مجتبی کی جو شہادت ہے، آپ کی جو رحلت ہے، وہ بھی 5 ربیع الاول کو ہے۔ کون سی ربیع الاول کی تاریخ کو؟ 5 ربیع الاول کو۔ اور 2 جمعے میں مسلسل پچھلے ربیع الاول کا جو پہلا جمعہ تھا وہ حضرت کی شہادت پر ہی آپ کی خدمت میں کچھ معروضات عرض کی تھی۔ بہرحال یہ 5 بڑی مناسبتیں ہیں تاریخ اسلام کے اندر ربیع الاول کے ساتھ۔ اب آئیے دیکھیے جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت ساری پیشن گوئیاں فرمائی، جن میں خاص طور پر اہل کتاب یہود و نصارہ کے حوالے سے اپنی امت کو بہت خبردار کیا، اپنی امت کو بہت متنبہ کیا، اور فرمایا خاص اپنی ذات کے بارے میں، لا تطرونی، مجھے میرے مقام سے مت بڑھانا، کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بیٹے مریم کو بڑھا دیا تھا، انہوں نے ان کو ان کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک نے کہا عیسیٰ بذات خود اللہ ہے، ایک نے کہا اللہ کے 3 جز ہیں، ایک جز کا نام عیسیٰ ہے، اور ایک گروہ نے کیا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں اہل کتاب کو خاص طور پر خطاب کر کے فرمایا، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین کے بارے میں غلو نہ کرو، اپنے دین کے بارے میں غلو نہ کرو۔ غلو کا کیا مطلب ہے؟ جو حدود ہم نے مقرر کر دی ہے ان حدود سے باہر نکلنے کی کوشش مت کرو۔ خاص طور پر فرمایا لا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کی ذات کے بارے میں سوائے سچی بات کی اور کوئی بات بھی نہ کرو۔ اور وہ کیا ہے؟ انما المسیح عیسی ابن مریم، کہ عیسیٰ جو ہے وہ مریم کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا۔ بنی اسرائیل جو تھے نا اہل کتاب یہود و نصارہ، قرآن مجید نے جو ان کے علماء کی بہت ساری مذہبی خرابیاں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک خرابی یہ بھی بیان کی ہے کہ وہ پہلے خود سے کوئی عقیدہ گھروں میں بیٹھ کر بنا لیتے تھے۔ ایک عقیدہ بنا لیا جس کا ذکر نہ تورات میں ہے، جس کا ذکر نہ انجیل میں ہوتا، نہ زبور میں ہوتا، نہ صحف ابراہیم اور موسیٰ کے اندر ہوتا۔ ایک عقیدہ بیٹھ کر بنا لیتے، پھر بعد میں اس کے دلائل تورات اور انجیل سے ڈھونڈنا شروع کر دیتے، اور اگر نہ ملتے اپنے ہاتھوں سے لکھ دیتے۔ اللہ نے پہلے پارے میں ان کے علماء کی مذمت بیان کی ہے
اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتابوں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ثُمَّ يَقُولُونَ، پھر کہتے ہیں هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ کس کی طرف سے ہے؟ وہ ہوتا نہیں تھا اللہ کی طرف سے، مگر ذمے کس کے لگا دیتے، اور کبھی کوئی غلط کام کرتے نا اور اس پر ان کو خبردار کیا جاتا، نبیوں کے ذمے لگا دیتے۔ پہلے پارے میں جادو کا کام یہودی کرتے تھے، اللہ کے حبیب جب مدینے میں آئے ان کو منع کیا کہ بھئی یہ تو کفر ہے، تم یہ کام کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اچھا جادو کفر ہے تو پھر یہ کام تو سلیمان پیغمبر بھی کرتے تھے۔ ان کی حکومت بھی اسی وجہ سے تھی کہ ایک انگوٹھی تھی جس کے اندر ساری طاقت تھی جادو کے زور والی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، ظالموں یہ جو جادو والا کام ہے یہ تو کفر ہے، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، یہ کفر میرے نبی سلیمان نے کیا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہ جادو والا کفر کرنے والے میرے سلیمان پیغمبر نہیں ہیں بلکہ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ، یہ کون ہے؟ آج بھی جادو کا کام کرنے والے بظاہر انسان ہیں، حقیقت میں کیا ہے بھائی؟ اللہ اکبر، دعا کرو اللہ کرے خلافت راشدہ کا دور پھر سے لوٹ آئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حد الساحر ضربہ بالسیف، جادوگر کی حد یہ ہے، سزا یہ ہے کہ تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں ملک شام کے علاقے سے 2 آدمی پکڑے گئے تھے، فرمایا اللہ کے نبی کی پیشن گوئی کو پورا کرو اور ان کے سر کیا کر دو۔ اللہ اکبر، اللہ مسلمانوں کی اس کفر سے حفاظت فرمائے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ بنی اسرائیل یہود و نصارہ کے علماء مسئلہ خود بناتے، عقیدہ خود بناتے، پھر اس کے لیے دلائل کہاں سے ڈھونڈنا شروع کر دیتے؟ تورات اور انجیل سے۔ اور کبھی کوئی کام خود شروع کرتے، جب اللہ کے حبیب کی طرف سے نذیر کی جاتی تو کسی نہ کسی نبی کے ذمے اس کام کو کیا کر دیتے تھے؟ اللہ کے حبیب نے اپنی امت کو خبردار کیا ہے، فرمایا میری امت کے اوپر بھی وہی حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل کے اوپر آئے، میری امت کے اوپر بھی وہی حالات آئیں گے جو حالات بنی اسرائیل کے اوپر آئے۔ جس طرح بنی اسرائیل کے تاجر بددیانت میری امت کے اکثر تاجر بددیانت ہو جائیں گے، جس طرح بنی اسرائیل کے سیاسی اقتدار کو سنبھالنے والے لوگوں کی اکثریت غلط ہو گئی تھی، فرمایا میری امت کے بھی اکثر حکمران غلط روش کے اوپر چل نکلیں گے۔ فرمایا جس طرح بنی اسرائیل کے اکثر علماء خود بھی گمراہ تھے، عوام کو بھی گمراہ کرتے تھے، میری امت کے بھی اکثر علماء خود بھی گمراہ ہو گئے اور میری امت کو بھی کیا کریں گے؟ اللہ اکبر۔ اب آپ یہ بتائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ کی ولادت پر جتنے مسلمان احباب آپ بیٹھے ہیں آپ کا دل خوش ہے یا غمگین ہے؟ کیوں جی؟ آپ کے دل کو خوشی ہے حضور کی آنے سے یا کوئی پریشانی ہے؟ بلکہ ہر شریف انسان کو خوش ہونا چاہیے کہ ایسا نبی آیا جس نے دنیا میں امن کا درس دیا۔ لیکن ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے جو کام 12 ربیع الاول کی تاریخ کو اور ربیع الاول کے مہینے میں خود مولانا احمد رضا خان نے نہیں کیے، اپنے فتاوے میں حکم نہیں دیا، اس کی کسی کتاب میں ان باتوں کا تذکرہ نہیں، بعد میں شروع ہوئے
اور آج ان کے اوپر قرآن سے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ کتنے میرے دوست بیٹھے ہیں بھائی، ابھی تو 12 ربیع الاول سے 4 دن باقی ہیں، ہر سال میں گزارش کرتا ہوں کہ جاؤ علماء کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ اور کہو کہ آپ جس آدمی کی طرف منسوب ہیں، جس کو آپ اہمیت دیتے ہیں، جس کو آپ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، کیا اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں ربیع الاول میں ایک دفعہ جلوس نکالا ہے؟ کیا اس کی کسی کتاب میں ربیع الاول کے جلوس کا، ربیع الاول کی یہ جتنی چیزیں تم کرتے ہو، کیا اس کا کوئی تذکرہ ہے؟ کئی سال سے کہہ رہا ہوں، 12 کی صبح تک بھی آپ آ کر حوالہ بتا دیں، ہم بھی شریک ہو جائیں، لیکن گالیاں آپ کو ملے گی ہمارے بارے میں، وہ ہم پہلے بھی سنتے آ رہے ہیں، پھر بھی انشاءاللہ سنتے رہیں گے، یہ تو ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ آگے دیکھیے، کچھ لوگوں نے صرف جلوس شروع کیے، اب کچھ لوگ جلوس کے ساتھ ڈھول بھی بجاتے ہیں۔ یہ کلوی محمد والا سے کچھ دوست آئے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں، ان سے تصدیق کروا لو، باقاعدہ ربیع الاول کے اندر جلوس نکلتا ہے اور جلوس کے ساتھ کیا بجتا ہے جی؟ ڈھول بجتا ہے جناب والا۔ ہر روز رات کو سڑک کے اوپر جلوس بھی نکلتا ہے، ڈھول بھی بجتا ہے، اور پنجابی کی عادت سریسا بھی بج دیا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کہاں سے ہے، کہتے ہیں یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ اس امت کے ساتھ ہاتھ دھو دیا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کام کو شروع کیا، شروع کرنے کے بعد اب یہ کام رکنے والا، پہلے صرف جلوس، پھر مشل بردار جلوس، پھر اس کے ساتھ ڈھول کی تھاپ، اس کے ساتھ رقص جنابے والا، اور کئی شہروں کے اندر تو پچھلے سال ربیع الاول میں ایسا کام ہوا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب جیسے آدمی بھی چیخ اٹھے اور کہا کہ ان لوگوں کو لگام دو۔ ایسی ویڈیوز موجود ہیں حقیقت کے اندر کہ باقاعدہ اسٹیج لگا ہوا ہے، ربیع الاول کا پروگرام ہو رہا ہے، اچانک خوشی کے اندر گانے چلائے گئے، لڑکے اور لڑکیوں نے مل کر ڈانس کیا۔ اب بتاؤ، یہ بھی بدعت حسنہ ہے، یہ بھی بدعت حسنہ ہے۔ جب بھی ہم کوئی کہتے ہیں اللہ کے بندو یہ کیا کر رہے ہو، کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بھی کیا ہے بھائی؟ بدعت ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب آئیے ذرا قرآن مجید سے نا ہمارے دوست ایک دلیل دیتے ہیں۔ آج میرے پاس خود اعلیٰ حضرت کا یہ ترجمہ ہے، اور اس کے اوپر نعیم الدین مراد آبادی صاحب کا حاشیہ لکھا ہوا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ یہ جو کام آج ہو رہا ہے نا، میں نے آپ کو بتایا کہ احمد رضا خان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ کام میں نے کیا ہے بھائی۔ اگر یہ حکم جو آج مولوی بتا رہے کہ قرآن کے اندر ہے، تو پھر ان سے پہلے جو 14 صدیوں میں یہ کام نہیں ہوا، تو قرآن کے اس حکم پہ پھر ان مسلمانوں نے عمل کیا ہے؟ دیکھیے ذرا 11ویں پارے میں آیت مبارکہ ہے، سن لیجئے ذرا۔ اللہ فرماتے، یہ اردو میں لکھا ہوا ہے، کوئی دوست دعا کے بعد دیکھنا چاہے، اردو میں لکھا ہوا ہے، اس کا فوٹو لے لے اور اس کو لے جائے اپنے ساتھ جنابے والا، کوئی آگے سے پڑھے پیچھے سے پڑھے۔ اللہ کیا فرماتی ہے؟ فرمایا کل میرے حبیب جی اعلان فرما دیجئے، بے فضل اللہ، کل بے فضل اللہ، اللہ کے فضل، وبرحمتہ ہی، اور اس کی رحمت کے ساتھ، فبذالک فلیفرحوا، ایمان والوں کو چاہیے کہ خوش ہو جائیں۔ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ ایمان والوں کو کیا چاہیے کہ کیا ہو جائے؟ خوش ہو جائے۔ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، فرماتے ہیں اللہ کا فضل اور رحمت ایسی چیز ہے، اس کے مقابلے میں